الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شیخ بہاؤالدین رحمہ اللہ، ان سے ایک بزرگ ہیں، کسی نے سوال کیا حضرت آپ اپنی کرامات تو ذکر کریں، تو فرمانے لگے کہ کیا یہ کرامت کافی نہیں ہے کہ اس قدر زیادہ گناہوں کے باوجود میں اس زمین پر صحیح سالم چل رہا ہوں؟ یہ کرامت کیا کافی نہیں ہے؟ یہی تو کتنی بڑی کرامت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس قدر گناہوں کی گٹریاں ہیں سر پر، اور اس کے باوجود بھی زمین نے ہمیں اندر نہیں دھسایا، ورنہ حق تو یہی تھا کہ زمین ہمیں اندر دھسا لے۔ ہر انسان اپنی کیفیت کو خوب اچھے سے جانتا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ستاری کا صدقہ ہی ہے، سمجھ لیں کہ ہماری عزتیں وہ قائم ہیں، اور اللہ نے ہمارے پردے نہیں اٹھائے ہوئے، ورنہ تو بڑا خطرناک حال ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی ستاری کی صفت کہ اللہ نے ہمارے برائیوں کو چھپا دیا اور عزتیں قائم کر دی، اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ والوں کو گمنامی بڑی پسند، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی آپ دیکھیں، جب ان کو کسی صحابی کو سامان دینا ہوتا تھا نا، کوئی چیز دینی ہوتی تھی، تو اس کو گٹری میں باندھ کر اور اوپر اس کا نام لکھ دیتے تھے۔ ہم تو اپنا نام لکھتے ہیں کہ یہ جی مفتی صاحب کی طرف سے ہے، یہ فلانے حاجی صاحب کی طرف سے آپ کا لفافہ ہے، یہ فلانے وہ صاحب ہے۔ باقاعدہ پہچان کے لیے بھی ماشاءاللہ مزید القابات اور تعین کے لیے باقاعدہ نشاندہی کرنے کے واسطے بھی مخصوص الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی ہیرا پھیری ہو جائے اور بعد میں نام آ جائے کہ جی فلانے صاحب نے تو دیکھو دعوت میں آئے کچھ دیے ہی، جبکہ یہ لفافے دینا تو ویسے بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، لیکن لوگ دیتے ہیں۔ کون ہے جو مسئلہ معلوم کرے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شادی کے موقع پر آپ پھر گویا جتنا حساب سے کھانا کھانا ہے نا، افراد جا رہے ہیں، اسی حساب سے پیسے، یا اس سے تھوڑا بڑھا کری بھائی، چونکہ برا نہ مان جائے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو صحابہ گٹھری باندھتے تھے اور اس پہ جو ہے نا اس کا نام لکھ دیتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے سے اندر رکھ دیتے تھے، تاکہ خاموشی سے اور پتہ ہی نہ چلے کون دے کر چلے گیا۔ چنانچہ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، تو جو غسال تھا نا، ان کو غسل دینے والا شخص، اس نے جب غسل دیا تو دیکھا کہ یہ کندھے کے اوپر کالا نشان ہے، حالانکہ جسم الحمدللہ ماشاءاللہ ایسا سفید چٹا گورا نور سے بھرا ہوا، نرم ملائم، غسل دینے والے کو تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اتنے خوبصورت جسم پہ اس نے ایک طرف صرف یہ کالا نشان دیکھا نا، تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ بہرحال اس نے غسل کے بعد نا گھر والوں سے معلوم کیا کہ بھائی یہ ان کے کندھے پر کس چیز کا کالا نشان ہے، یہ کیا چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا نشان ہے، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا۔ پھر بہرحال نماز جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، اور کہتے ہیں تقریباً 10 12 15 20 دن گزرے نا، اب لوگوں کی جب چیخیں نکلی، وہ خصوصاً لوگ اس شہر کے رہنے والے جو بوڑھے تھے اور جو اپاہج تھے، لاغر اور کمزور ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر آوازیں پتہ چلی تو پھیلیں، پتہ چلا کہ جی یہ وہ بندہ کہاں چلا گیا جو ہمیں رات کو پانی پہنچایا کرتا تھا، دیکھیں سامان پہنچاتا تھا ہمیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ تھے اللہ والے۔
کہ یہ اپنے کندھے پہ وہ مشکیزہ چمڑے کا ہوتا تھا، یا کوئی سامان گٹ رہی ہے تو وہ کندھے پہ ایسے لٹکائی اور اندھیرے میں چھپا کے جو ہے نا لے کے جا رہے اور پہنچا رہے۔ بیسیوں یعنی گھر سے جب یہ چیخوں کی آوازیں آئیں نا تب بات کھلی اور یہ پتہ چلا۔ اور ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا، اور یہ ایسے زبردست تابعی ہیں تقریباً سمجھیں کہ جن کے متعلق ان کے اپنے زمانے کے دیگر بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کئی سالوں زندگی گزار کے اس نتیجے پر پہنچے کہ صحابہ اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس ایک فرق کے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے بالمشافہ نہیں دیکھا تھا۔ بس ان کی زندگی ایسے اعمال سے الحمدللہ بھری ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب یہ اکثر سفر پہ جاتے تھے جب شہر کی طرف، تو وہاں پر ایک سرایہ یعنی کہ ایک ہوٹل تھا، ادھر کمرے میں رکا کرتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ تو ایک نوجوان ان کی وہاں نا بڑی خدمت کرتا تھا، پہنچ جاتا تھا، اس کو پتہ چل جاتا تھا اور وہ آ کے ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے اس نوجوان سے۔ ایک دفعہ یہ معمول کے مطابق ہی سفر کر کے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان ہی نہیں ہے۔ جب آس پاس لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جی وہ نوجوان کسی کا مقروض تھا، اور جو قرض کے پیسے تھے اس کی جو مدت متعین ہوئی تھی، طے ہوئی تھی، اس پر وہ قرضہ نہیں دے سکا، چنانچہ اس نے پولیس والوں کو پکڑوا دیا، وہ جیل میں بند ہے۔ تو انہوں نے معلوم کر کے وہی جیلر کے پاس پہنچ گئے اور اس کو جا کے بولا بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ کیسے باہر نکلیں گے؟ تو کہا بھائی یہ پیسوں کا مسئلہ ہے، قرض لیا تھا انہوں نے اور وہ خود قرض دے دے تو باہر نکل آئیں گے یا ان کی جگہ پہ کوئی دے دے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں اس کا نا قرضہ دے دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ میرا نام نہیں آپ نے لینا کہیں پہ کہ قرضہ میں نے دیا سارا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں نام سے کیا لینا دینا، آپ دیں اور ادا کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کا نام نہیں بتائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جتنا بھی سارا قرض تھا نا وہ ادا کر دیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں ان کے جاتے ہی جیلر نے پھر سپاہی کو بھیجا، بولا بھائی اس کو رہا کرو، آزاد کرو۔ چنانچہ اس نوجوان کو جب اس نے جا کے بولا بھائی تمہارا رہائی کا وقت آ گیا اور تمہارا سارا قرضہ جو ہے نا کسی نے ادا کر دیا۔ بھائی کس نے ادا کیا؟ بڑا خوش تو ہوا، حیران بھی ہوا کہ میرا قرض کون ادا کرے گا، اتنا بڑا قرضہ۔ کہا بس وہ جس نے بھی ادا کر دیا، بھائی نام وام نہیں بتایا، چلو اس کو آزاد کر دیا۔ اب جب اگلے سفر پہ حضرت گئے نا، یہ پھر پہنچ گیا، خدمت کری خوب اور کہا کہ حضرت بڑی معذرت سے پچھلی دفعہ آپ آئے ہوں گے تو میں تو پہنچ نہیں سکا، میرے ساتھ یہ ماجرا ہو گیا تھا سارا۔ تو حضرت نے پورا واقعہ نا بڑے غور سے خاموشی سے سنا اور کہا کچھ بھی نہیں، چپ رہے۔ اور کہتے ہیں ساری زندگی یہی سلسلہ رہا، جب بھی وہ سفر پہ جاتے تو کبھی اس کو نہیں بتاتے کہ میں تھا وہ جس نے وہ پیسے ادا کرے تھے نا تمہارے قرض کے۔ ادھر تو ہم ماشاءاللہ سے کوئی 500 1000 کی چیز خرید لیں تو 100 دفعہ ماشاءاللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جس کو نہیں پتا اس کو بھی ڈھونڈ کے تمہیں پتہ ہی یہ بات نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ساری زندگی گزر گئی، جب ان کا انتقال ہو گیا نا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، تو جیلر نے پھر اس کو یہ بات بتائی نوجوان کو کہ تمہیں پتہ ہے کس نے قرضہ ادا کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو مل گیا جو اس کا اجر ملنا تھا اللہ کے ہاں۔ تو بندوں سے اجر حاصل کرنا اور بندوں کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ تو اپنے ساری محنت پہ پانی پھیرنے کے برابر۔ تو ہمارے تو بڑوں کو بھائی یہی عادت تھی، تو ہمارے اندر بھی یہی عادت، اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ میرا بندہ جس قدر اپنے آپ کو گمنامی میں رکھے گا، اللہ اس کی شان کو اسی قدر اپنی بارگاہ میں بڑھاتے چلے جائیں گے۔
جیسے وہ دانہ میں نے عرض کیا تھا نا، خاک میں ملے گا نا، جائے گا اس میں مٹی میں، تو پھر اس کی شان جو ہے نا بڑھے گی، اور اگر نہیں جائے گا مٹی میں تو پھر کیا؟ تو اللہ کو بھی یہی عمل پسند کہ بندہ اپنی ہستی کو مٹاتا رہے، چھپاتا رہے، چھپنے سے بچتا رہے، اپنے اعمال کو محفوظ کرتا رہے، کسی کو نہ دکھاوا، بتائے ہی نہیں کسی کو کچھ۔ کہتے ہیں ایک بستر پہ اللہ والے، ایک ہی تکیے پہ بیوی بھی لیٹی ہوتی تھی، خود بھی، اور آنسو جاری ہوتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حالانکہ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے اگر دیکھا جائے؟ اللہ اور رسول کے بعد فزیکلی، ظاہری طور پہ آپ کے سب سے قریب جو ہے بیوی ہوتی ہے، ایک ہی تکیے پہ دونوں نے سر رکھا ہوا ہے لیکن ان کے آنسو جاری ہیں، اور ایسے رونے میں بھی چھپتے تھے، اخفا کرتے تھے، چھپاتے تھے اپنے آپ کو ہمارے اللہ والے لوگ، کہ رو رہے ہیں زاروں قطار، آنسو جاری ہیں، لیکن مجال ہے بیوی جیسی ہستی کو پتہ چل جائے، اس کو نہیں پتہ چل پاتا تھا کہ یہ رو رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے بات۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔